صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہو چکا ہے کہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں آئی ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور اپنے بھائیوں کو عبادتوں کی ترغیب دیں۔ اسی مبارک مہینے میں پوری دنیا اسلام میں جو ہے حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی چھٹی شریف بھی منائی جاتی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کے دربار میں جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یعنی خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستاں، حضرت سیدنا حسن معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فیضان سے لوگ مالا مال ہو کر حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کے دربار سے اپنی جھولیوں کو بھر کر لوٹتے ہیں، اور پھر ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ بڑی برکتیں، رحمتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک یاد میں جو ہے کنڈے کیے جاتے ہیں، اور عوام اہل سنت جو ہے آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس مبارک مہینے میں اہتمام کرتی ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، پہلے درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ایک بڑا اچھا میسج ہمارے پاس آیا، جب ہم نے اسے کھول کر کے دیکھا تو ماشاءاللہ اس میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھا کفن کی واپسی۔ یہ دعوت اسلامی کے تحت لکھی گئی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی یہ میسر آ جائے گی۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ شیئر کیا کریں کسی بات کو یا کسی چیز کو آگے بھیجا کریں تو کوشش یہ کیا کریں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اچھی ہی چیز لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے کہ ماشاءاللہ اب جس بھائی نے بھی اس کتاب کو میرے پاس بھیجا، میں نے اور کسی کے پاس بھیجا، ایسے ایسے عزیزان محترم جہاں تک یہ کتاب پہنچتی رہے گی اتنا جو ہے آپ سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے ہندی میں ہے، انشاءاللہ میں آپ سب کو سینڈ بھی کر دوں گا جو میرے واٹس اپ نمبر پر ہیں، اور جو واٹس اپ نمبر پر نہیں ہیں وہ اگر مجھ سے یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 886 886 1111 886 886 1111۔ اس پر آپ ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ رب العالمین آپ تک یہ کتاب بآسانی پہنچا دی جائے گی۔ اس میں درود پاک کی ایک فضیلت اور لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا کا نام جس نے اپنی کتاب میں لکھا، کاپی میں لکھا، تو ماشاءاللہ جب تک نام لکھا رہے گا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو سوچنا ہے کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا لکھنا ہے۔ اگر وہ غلط لکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اچھا لکھیں گے تو ماشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اب ایک واقعہ سماعت کریں کہ بصرہ کی ایک نیک خاتون نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ جو مہینہ شروع ہو گئے نا، وہ عورت اس میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از وفات بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفن کر دیا، اسے یاد ہی نہیں رہا۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر تھرا اٹھا، یعنی گھبرا گیا کہ جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ تو گھر میں موجود تھا۔ جب اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے، یعنی اسے تو یاد نہیں رہا کہ ماں نے جس کے لیے کہا تھا، جن کپڑوں میں مجھے کفن دینے کے لیے کہا تھا، تو وہ اسے تو یاد نہیں رہا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ حیران اس بات پر ہوا کہ جن کپڑوں میں اس نے اپنی ماں کو کفن دیا تھا وہ کپڑے وہی موجود تھے، اور جس کے لیے ماں نے وصیت کی تھی وہ اس الماری سے غائب تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اپنا کفن واپس لے لو، جس کی اس نے وصیت کی تھی ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے۔ غیب سے آواز کیا آئی
کہ جس کپڑے کی تیری ماں نے تجھے وصیت کی تھی ہم نے اسے اسی کپڑے میں کفنایا ہے، کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے، رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت ہو۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے، مکاشفۃ القلوب میں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم، با، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، جیم سے مراد ہے بندے کا جرم، اور با سے مراد ہے بر یعنی احسان۔ گویا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس پر کسی نے کہا تھا کہ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یعنی ہماری حالت تو یہ تھی ہم گناہ کرتے رہے، اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر یا اللہ تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، یعنی تو نے ہمارا دل غمگین نہیں کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، اور رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم یعنی اگلا جو مہینہ ہے وہ دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان المبارک بندے کی روح کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو رجب المرجب میں عبادت اور روزوں کا ذہن بنائیے تاکہ ہماری ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر سکے۔ اب یہ میں حدیث شعب الایمان کی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ رجب، اسے رجب کہا جاتا ہے، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے، یعنی اس مہینے کا 1 روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ تو عزیزان محترم، ابھی یہ تو 2-3 تاریخیں جو ہے گزری ہیں رجب کی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور ضرور روزے رکھیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی رجب کی پہلی یعنی چاند رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، ٹھیک ہے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہوتی ہے، یعنی جمعرات کے بعد اب جو رات آئی اس میں جو دعا مانگیں تو، اور جیسے کل جمعہ ہے اس طریقے سے، مطلب جمعرات اور جمعے کے درمیان والی جو رات ہے، بیچ والی رات، اس میں بھی اگر کوئی دعا مانگے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ عید الفطر کی چاند رات، اس میں بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں پیارے آقا کہ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی، ندا یعنی آواز دینے والا یہ آواز کرے گا، اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تیرے تمام پچھلے گناہ بخش دیے گئے
پس تو از سرے نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور زائد کرے تو اللہ رب العالمین اسے اور زیادہ عطا فرمائے۔ یعنی 15 روزے اگر کوئی رکھ لے گا اس مہینے کے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تو اب شروع سے اپنے عمل کر، کیونکہ تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ اور اگر اور کوئی زیادہ رکھے گا تو ماشاءاللہ اسے اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے رجب کے مہینے میں، تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی جو ساتھ میں تھے ساتھی لوگ اور جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، آپ نے ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ یعنی یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر روزہ تو رکھ لیا رجب کا، لیکن آپ گالیاں بک رہے ہیں، پرہیزگاری اختیار نہیں کر رہے۔ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، 10 جنوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے، یا شکایت کرتے پھر رہے ہیں کہ یار مولانا لوگوں کی باتوں میں آگے ہم نے روزہ رکھ لیا، غلط کیا، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو اور نمازیں بھی نہیں پڑھ لے، تو عزیزان محترم پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا جائے گا کہ تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دے دیا۔ روزہ تو یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھ کا روزہ، آپ کی زبان کا روزہ، آپ کے ہاتھوں کا روزہ، اور آپ کی سوچ تک کا بھی آپ کو مطلب یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا بھی ایک روزہ ہے۔ وہ کیا کہ ذہن سے غلط نہ سوچو، آنکھوں سے غلط نہ دیکھو، آنکھوں کا روزہ یہ ہے، اور ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کچھ غلط نہ کرو، دل کا روزہ یہ ہے کہ آپ دل سے کچھ غلط اپنے جو ہے کرنے کا ارادہ یا عزم نہ کریں۔ تو ہر چیز پر آپ روزے کا ایک ماشاءاللہ ایسا لیول لگائیے کہ جس طریقے سے پیٹ کو آپ نے کھانے سے روک رکھا ہے، اسی طریقے سے پوری نفسانیت کو گناہوں سے روک لیجئے، پورے جسم کو، پوری ایکٹیویٹیز کو، پورے انداز کو، پورے کردار کو، پورے اخلاق کو آپ جو ہے ماشاءاللہ مکمل طور پر ایسا بنا لیجئے کہ بندہ ایک ہی دن میں یہ معلوم کر لے کہ واقعی میں یہ بندہ روزے سے ہے اور اس کے چہرے سے نور چھلک رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے بھی ویسے ہی تھے اور روزہ نہ رکھ کے بھی ویسے ہی ہیں، اور روزہ نہ رکھنے جیسے روزہ نہ رکھے تھے ویسے ہی روزہ رکھ کے بھی ایسے ہی ہیں، تو ایسا نہیں ہو، ہے نا۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ اللہ اکبر ماشاءاللہ 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا یعنی اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف میں تشریف، معراج شریف کی رات جو ہے آپ معراج کو گئے اور آپ کو معراج عطا ہوئی، سبحان اللہ، اور یہ عظیم الشان معراج شریف کا معجزہ جو ہے آپ کو عطا ہوا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو اس دن روزہ رکھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، اور اس دن ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اس دن روزہ رکھے اور جو رات کو قیام کرے اس دن یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رات میں عبادت کرے 27ویں شب میں اور دن میں روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اسے 100 سال کے روزوں اور 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، یعنی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اتنا بڑا محل ہوگا اس کا جنت میں۔ تم رجب کا اکرام کرو یعنی عزت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اس مہینے کا ادب کرو، احترام کرو، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو، روزے رکھو، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرو۔ بتا رہے ہیں نا، ابھی دیکھیے عزیزان محترم، دنیا میں کوئی کتنا بھی کچھ عطا فرمائے مگر اس کی حویلی اتنی بڑی نہیں ہوگی جہاں تک نظر جائے، لیکن اللہ رب العالمین اسے جنت میں اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا جو کسی کی پریشانی دور فرمائے گا کہ اس کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک اسے اپنا محل ہی نظر آئے گا۔ ابھی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مکیش امبانی کے بارے میں کہ جی اس کا بہت بڑا جو ہے محل ہے اور
6,000 کروڑ روپے اس نے اپنے محل میں لگا دیے ہیں، اور یہ 3 ہیلی کاپٹر اس پر اتر سکتے ہیں۔ دنیاوی معلومات کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن عزیزان محترم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک اسے اپنا محل یا اپنا گھر نظر آئے، مگر ماشاءاللہ اے مسلمانوں تم یاد رکھو کہ یہ مکیش امبانی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا جو بھی محل ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ دنیا ہی تک ہے۔ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، یہیں رکھا رہ جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ ہماری جو زندگی انتقال کے بعد شروع ہونے والی ہے، دنیا سے جانے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اصل زندگی تو وہی ہے نا۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو فانی ہے، آج نہیں تو کل موت آنی ہے نا۔ موت تو ایک دن آنی ہے، اور جان بھی ایک دن جانی ہے۔ پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، اور باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو جنت میں محل بنانے کے لیے کیا کریں؟ کسی کی پریشانی دور کر دیں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کو جو ہے جنت میں اللہ رب العالمین محل عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر 2 رکعت پر التحیات، عزیزان محترم جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے، اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ اس نے کسی گناہ کے لیے دعا نہ کی ہو، ٹھیک ہے، بس گناہ کے لیے نہ ہو، ورنہ جتنی جائز مرادیں ہیں اللہ رب العالمین اس کی جو ہے قبول فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو انشاءاللہ رب العالمین جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ بس ایک روایت پیش کر کے میں آپ کو جو ہے یہ واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا، لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہت دنوں سے اس عورت کی تلاش میں تھا۔ لیکن عزیزان محترم جب اس شخص نے یہ سنا کہ یہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں، یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا، یعنی برے کام سے اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا کہ نہیں اب رجب کا چاند نظر آ گیا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تھا غیر مسلم لیکن اس نے جو ہے یہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ آج کے تمام کروڑوں ہزاروں مفتی، علماء، مصنفین، مؤلفین، مدرسین، مقررین، قارئین جتنے بھی ہیں عزیزان محترم، سب مل کر بھی پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان مل کر بھی ایک نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے مقام و مرتبے والے حضرت عیسیٰ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی، بندہ اپنی کوشش سے عالم بن سکتا ہے، حافظ، قاری، مولوی، عالم، فاضل، مفتی، مدرس، مقرر، مناظر، مصنف، مؤلف، مفکر، محدث، معقولی، منقولی، ادیب، خطیب، فصیح، بلیغ، فقیہ، اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی بن سکتا ہے، لیکن عزیزان محترم نبی نہیں بن سکتا۔ تو اب غور کریں کہ اتنا بڑا مقام حضرت عیسیٰ کا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ان سے کہ جاؤ میرے فلاں بندے سے ملاقات کرو۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا کہ بھئی تیری ملاقات کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی اس غیر مسلم کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رجب کی تعظیم اگر غیر مسلم بھی کرے تو وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ آلریڈی مسلم ہیں، ایمان والے ہیں، اگر ہم اس مہینے کی تعظیم کریں گے تو جان لیجئے کہ کتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ایک ہی واقعہ پیش کروں گا، لیکن عزیزان محترم میرے ذہن میں نہیں رہا، ایک واقعہ اور ہے جو اگر آپ سن لیں تو کافی حد تک آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ 2 واقعے آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ایک اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اور یاد رہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گزر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا کہ ایک پہاڑ ہے بڑا جگمگا رہا ہے، نور نکل رہا ہے اس سے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما،
یعنی اس پہاڑ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں نور اتنا کیسے ہے، تو اسے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ وہ پہاڑ بول پڑا، اللہ نے اسے طاقت دی، وہ پہاڑ بول پڑا کہ یا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنا حال بیان کر کے تیرے اندر اتنا نور کیسے ہے؟ پہاڑ بولا کہ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے، یعنی جو شخص اس پہاڑ کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہاڑ میں اتنی روشنی آ گئی ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا کہ یکایک پہاڑ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے، اور انہوں نے عرض کی کہ اے عیسیٰ، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں پیارے آقا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ عز و جل، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ کتنے سال سے؟ 600 سال سے اس پہاڑ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں مکرم ہے؟ یعنی یہ 600 سال سے تیری عبادت اس پہاڑ کے اندر کر رہا ہے، کیا تیری نظر میں، تیرے نزدیک کوئی بندہ اس سے بھی زیادہ جو ہے مکرم اور معظم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب غور کریں کہ اس مبارک مہینے کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک روزہ رکھنے پر 600 سال کی عبادت جو وہ بزرگ کر رہے تھے، اللہ کے نزدیک ان سے بھی زیادہ مکرم جو ہے وہ بندہ ہوگا جو اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے گا اللہ کے نزدیک۔ عزیزان محترم، میں نے نظر کی بات بولی کہ اللہ کی نظر میں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے نزدیک بہتر رہے گا کہ اسی طریقے سے بولیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا مکرم ہے جو ہے اس مہینے میں رجب المرجب کی مبارک تاریخ میں جو ہے ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سے، یہ باتیں میں نے بڑی محنت کے ساتھ آپ تک پہنچائی ہیں، اب آپ بھی انہیں آگے سے آگے تک پہنچائیں، لائک شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ اس مہینے کی عظمت لوگ جان سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے بھائیوں کو خرافات سے زیادہ دینی مسائل و معاملات میں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔